پاکستان کی سیاست، خاص طور پہ پنجاب کی سیاست میں جو جاری ہلچل ہے، افراتفری کی سی کیفیت ہے، اس میں مزید پیچیدگی ہوئی ہے، مزید اضافہ ہوا ہے۔ آج جسٹس صداقت علی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا ہے اور نئے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے کل دوبارہ ووٹنگ کرانے اور پرسوں نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا حکم دیا ہے۔ 4 ججز سے اختلاف کرنے والے جسٹس ساجد محمود سیٹھی اختلافی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ نئے وزیر اعلیٰ کی ووٹنگ کے لیے اراکین کو تھوڑا وقت دیا جائے اور تب تک عثمان بزدار کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بحال کیا جائے۔ بادی النظر میں اکثریتی بینچ کے حکم کے بعد ایک بار پھر حمزہ شہباز ہی کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے میدان صاف ہوا ہے اور لگتا ہے کہ ان کے پچھلے الیکشن سے حل برداری تک کے مراحل میں جو آئینی اور قانونی خامیاں رہ گئی تھیں ان کو دور کرنے کا سامان پیدا ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور دیگر رہنماؤں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ہی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، یعنی ملک میں جاری سیاسی محاذرائی اور یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے یہ برقرار رہے گی، یہ پوری کیفیت برقرار رہے گی اور پنجاب میں جو انتظامی اور حکومتی نظام کے حوالے سے ایک سرکس سا چل رہا ہے وہ بھی جاری رہے گا اور یہ آئینی اور قانونی میدان میں بھی اس کی لڑائی ہوگی اور پھر ہر طرف جو ہے یقیناً سب سے زیادہ اس کی کاسٹ جو ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گی وہ پنجاب کی عوام اور سب سے زیادہ ایک عام غریب آدمی اس کی قیمت ادا کرے گا۔ پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے لیے تشویش کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے تمام 25 منحرفین کے ووٹ رائے شماری سے نکال دیے ہیں، جبکہ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے عدالت نے بمشکل 24 گھنٹے کی مہلت دی ہے اور اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے متعدد اراکین بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، گویا مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کے کھلا میدان مل گیا ہے۔ ہماری 5 سیٹیں ایسی ہیں کہ جن کا نوٹیفیکیشن ابھی ہونا ہے، لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت تک ان 5 سیٹوں کا ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ملا اور آج چوتھا دن ہے وہ فیصلہ ہوئے ہمارے خلاف آج فیصلہ ہوا اور آج ہی اناؤنس بھی ہو گیا اور اس کی کاپیز بھی جاری ہوگی، لیکن جو ہمارے حق میں بات آتی ہے 5 دن سے اس پہ ہمیں نقل نہیں ملی۔ تیسری بات، اس وقت ہمارا جو ہاؤس ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ 5 لوگ ایسے ہیں جو نوٹیفیکیشن جن کا ہونا ہے اس کے بعد ان کو رائٹ آف ووٹ ملنا ہے۔ 17 تاریخ کو 20 الیکشن ہونے والے ہیں جن کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے۔ شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد ان کا جو رائٹ آف ووٹ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ووٹ نہ ڈال سکے۔ اسی طرح اس وقت تقریباً 6 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں، کوئی حج پہ گئے ہوئے ہیں، کوئی ویسے ملک سے باہر ہیں۔ 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم دیا جاتا ہے اس کے لیے نئے الیکشن کے لیے۔ یہ سارا عمل جو ہے اس کے پیچھے ایک صاف سوچ نہیں ہے۔ ایک ایمرجنسی کی صورت میں اگر وہ مور لگانا چاہتے ہیں اور لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں حمزہ شہباز کے سارے سلسلے کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی زیادتی کی بات ہے۔ پنجاب اسمبلی کا موجودہ نمبر گیم دیکھا جائے تو حمزہ شہباز کے پاس 176 ووٹ ہیں، جن میں نون لیگ کے 164، پیپلز پارٹی کے 7، 4 آزاد اراکین اور راہ حق پارٹی کا 1 رکن شامل ہے، جبکہ حمزہ شہباز کے مد مقابل چودھری پرویز الہی کو 168 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جس میں پی ٹی آئی کے 158 اور قاف لیگ کے 10 اراکین شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نے پنجاب میں سیاسی بحران میں مزید اضافہ کیا ہے۔ حمزہ کی حکومت برقرار نہیں رہی، لیکن جو حل دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں بحران ختم نہیں ہوگا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اس فیصلے میں کئی خامیاں ہیں، خامیوں کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ بلا شبہ پنجاب کی سیاست میں پچھلے 3 ماہ سے ایک تماشا چل رہا ہے، ایک سرکس کی سی کیفیت ہے۔ سیاسی اور معاشی بحران کی صورتحال میں ملک کا سب سے بڑا صوبہ آئینی اور قانونی پیچیدگیوں کا اکھاڑا بنا ہوا ہے۔ اسمبلی اجلاس بیک وقت ایوان اخبار اور پنجاب اسمبلی میں ہوتے ہیں۔ پچھلے 3 مہینے کے دوران پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان میوزیکل چیئر کا کھیل دیکھتے ہیں اس پوری رپورٹ میں۔ 28 مارچ کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی۔ اسی شام عثمان بزدار نے وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، جس کے بعد 2 اپریل کو گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور کر لیا اور 3 اپریل کو نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کی ووٹنگ کے لیے اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ 3 اپریل کو ہونے والے اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی اور ڈپٹی اسپیکر نے بغیر ووٹنگ کرائے 6 اپریل تک اجلاس ملتوی کر دیا۔
اسی روز حکومت نے گورنر پنجاب چودھری سرور کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ پرویز الہی ہار رہا ہے، آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو۔ اور اسی روز عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے اسمبلی اجلاس کے دوران ہونے والی توڑ پھوڑ کے باعث پنجاب اسمبلی کا اجلاس 16 اپریل تک ملتوی کر دیا، جس پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ترین و علیم گروپ کے اراکین نے لاہور کے فلیٹیز ہوٹل میں پنجاب اسمبلی کا علامتی اجلاس بلایا اور حمزہ شہباز 199 ووٹ لے کر علامتی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے۔ 200 سے زیادہ ممبران یہاں پر موجود ہیں۔ 6 اپریل کی رات ہی ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے اپنے سابقہ حکم نامے کو مسترد کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 7 اپریل کو بلانے کا حکم دیا، جس کے فوری بعد ہی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات سلب کر لیے۔ 8 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات سلب کرنے اور پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہ ہونے کے خلاف درخواست دائر کی گئی، جس پر عدالت نے 16 اپریل کو ہی اجلاس طلب کرنے اور ڈپٹی اسپیکر کی نگرانی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرانے کا حکم دیا۔ آخرکار 16 اپریل کو شدید ہنگامہ آرائی کے بعد حمزہ شہباز شریف 197 ووٹوں سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے، جس میں پی ٹی آئی کے 25 منحرف اراکین کے بھی ووٹ شامل تھے۔ تاہم گورنر پنجاب نے نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے حلف لینے سے انکار کر دیا اور عثمان بزدار کے استعفے اور حمزہ شہباز کے انتخاب کے عمل پر شکوک کا اظہار کیا۔ نئی حکومت نے ایک بار پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور 22 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ نے صدر مملکت کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کے لیے گورنر کے بجائے کسی اور کو نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ میں محمد حمزہ شہباز شریف دل سے حلف اٹھاتا ہوں۔ عمل درآمد نہ ہونے پر عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو حمزہ شہباز سے حلف لینے کی ہدایت کی اور حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ 7 ہفتوں تک پنجاب کابینہ کی غیر موجودگی کے باعث نومنتخب وزیر اعلیٰ غیر فعال رہے۔ اس دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کی ایڈوائز بھیجی، لیکن صدر مملکت عارف الوی نے 2 بار اس کو مسترد کر دیا اور بالآخر صدر نے نون لیگ کے بلیغ الرحمان کو نیا گورنر پنجاب بنانے کی منظوری دے دی۔ 17 مئی کو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کرتے ہوئے منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں منحرف اراکین کے خلاف پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا، جس پر فیصلہ دیتے ہوئے 20 مئی کو الیکشن کمیشن نے 25 منحرفین کو ڈی سیٹ کر دیا، جن میں 5 مخصوص نشستوں کے اراکین بھی شامل تھے۔ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں پر پارٹی کی ترجیحاتی لسٹ کے مطابق نوٹیفیکیشن کے اجرا کی درخواست کی، مگر الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کر کے خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی الیکشن ہونے تک 5 مخصوص نشستوں پر اراکین کا نوٹیفیکیشن روک دیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے اور حمزہ شہباز کے متنازع حلف اور مشکوک انتخاب کے خلاف پی ٹی آئی نے درخواستیں دائر کیں۔ 4 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن کی ہدایت کی اور آج عدالت نے حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انتخاب کالعدم قرار دے دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ عدالت نے پرسوں 2 جولائی کو نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لینے کا حکم دیا ہے، جبکہ اسی دن سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے۔ آج کے لاہور ہائی کورٹ کے اس لارجر بینچ کے فیصلے کے قانونی مضمرات اور اس کے نکات جانتے ہیں۔ جوائن کر رہے ہیں ہمارے ممتاز ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر سعد رسول۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اس میں کافی سیریس آبزرویشنز سامنے آئی ہیں، گو کہ انیشلی شاید لوگ اس کو صحیح طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر سکے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے لوگ، اور اس کے حوالے سے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ فوراً سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی پی ٹی آئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اس قسم کی کلیریفیکیشنز درکار ہیں یا اس کے اندر جھول ہے جو کہ سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے اور اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات کرنی ضروری ہے کہ یہ عدالت کا شارٹ آرڈر تھا، تو شارٹ آرڈر کے اندر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا قانونی نقطہ ضرور رہ جاتا ہے جس کو کہ جب بینچ اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کرے گا اس کے اندر اس کو ایڈریس کرے گا۔ تو کیا کچھ قانونی سوالات ایسے ہیں جو کہ پراپرلی شاید ایڈریس کرنے چاہیے، جو کہ اس ججمنٹ کے شارٹ آرڈر پہ نہیں اور اس شاید ڈیٹیل آرڈر میں ہو؟ تو بالکل ایسی بات درست ہے۔ جب تک ڈیٹیل آرڈر آتا نہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے وکلاء حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس آرڈر کے خلاف انہیں اپیل کرنی چاہیے تو سپریم کورٹ کے دروازے بالکل کھلے ہیں ان کے لیے، لیکن عدالت نے چند مین پوائنٹس کو ایڈریس کر دیا۔
پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیصلہ ناپسند ہو سکتا ہے، لیکن عدالت نے چند مین پوائنٹس کو ایڈریس کر دیا، اور یہ عدالت ضرور کہہ سکتی ہے کہ جن چند پیچیدہ باتوں کا اب پی ٹی آئی مزید جواب طلب کر رہی ہے وہ ہم اپنے ڈیٹیل فیصلے کے اندر جاری کریں گے، کیونکہ یہ تو صرف ایک شارٹ آرڈر ہے۔ تو اب یہ فرمائیے گا کہ اس میں ایک چند موٹی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ بہت شارٹ ٹائم دیا گیا ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کرایا جائے، اور اس دوران پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان کے متعدد اراکین ملک میں نہیں ہیں، ملک سے باہر ہیں، اور اس طرح سے ان کے لیے یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کل اگر وہ الیکشن کے اندر جا رہے ہیں، اور اتنا شارٹ آرڈر ہے۔ یہ کافی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں یا ملک سے باہر ہیں، اور ودن 24 آورز جو ہے وہ ان کو سمن کریں اور وہ ووٹ دلوائیں، تو اس لحاظ سے یہ ان کے لیے ایک مشکل تو ہے۔ جی خان صاحب، آپ نے بالکل درست بات کی، اور اس کی کڑی ہمیں جوڑنی چاہیے عدالت عظمیٰ کے اس آرڈر سے جس میں عدالت عظمیٰ نے حکم دیا جب عمران خان صاحب نے اپنی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا تھا ڈپٹی اسپیکر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو مسترد کر دینے کے بعد، تو عدالت عظمیٰ کے سامنے جب میٹر گیا تو ایک بات یہ بڑی تفصیلی طور پہ آرگیو ہوئی کہ جو پارلیمان کے اندرونی کارروائی کا طریقہ ہے یا پارلیمان کے اندرونی کارروائی کا جو ٹائمنگ ہے کہ کس دن اجلاس کال ہوگا، کس دن ممبران اویلیبل ہوں گے، یہ عدالت ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، اور آرٹیکل 66-67 کی اس کے اندر دلائل بھی دیے گئے، ہم نے آپ کے ساتھ ہی اسپیشل ٹرانسمیشنز میں اس کو ڈسکس بھی کیا۔ لیکن جب ایک دفعہ سپریم کورٹ نے دروازہ کھول دیا کہ عدالت عظمیٰ اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں رہتے ہوئے یا عدالت عالیہ اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں رہتے ہوئے پارلیمان کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ وہ کون سا کام کس طرح، کس وقت، کس طریقے سے کریں، اور اس میں 66-67 کی بار آئین کی نہیں لگے گی، پارلیمان کی اندرونی کارروائی کو عدالت سے استثناء حاصل نہیں ہے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چند ہی مہینوں کے اندر، 2-1 مہینے کے اندر ہم نے بہت سے فیصلے ایسے دیکھے جہاں پہ عدالت عالیہ لاہور نے ڈائریکشنز پاس کی کہ حمزہ شہباز صاحب کا اوتھ کب ہوگا، کون اوتھ لے گا، کس وقت لے گا، کس وقت کارروائی ہوگی، کیسے کاؤنٹنگ ہوگی، اور آج کا فیصلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ پی ٹی آئی کو اس کے خلاف اپیل کے اندر پوائنٹس ریز کرنے چاہیے، لیکن شاید جورسڈکشن عدالت کی تھی یا نہیں تھی یہ سپریم کورٹ آلریڈی ڈٹرمن کر چکی ہے۔ اور یہ جو 25 اراکین جن کے لیے جو کہ منحرفین سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 وہ جن کے لیے سپریم کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا۔ ایک عجیب سی بات بتائی ہے، الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ریٹن آرڈر نہیں آ رہا، اور یہ تو ایک عجیب، بالکل ایک ناقابل فہم صورتحال ہے، اور وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو 20 اراکین ہیں ان کا ایک بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، وہ بھی اب کوئی 2 ہفتوں کے اندر وہ ہو جائیں گے، ان کو بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تو سوال تو بہت سیریس ہے نا، اور خاص طور پہ ایک ججمنٹ آ گیا ہے اور اس کی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی کہ لاہور ہائی کورٹ سے ریٹن آرڈر نہیں آ رہا ہے۔ خان صاحب، آپ نے بالکل درست کہا۔ میں بصد احترام گزارش کروں کہ الیکشن کمیشن کے رویے کے اوپر جو جب سے یہ کچھ پچھلے چند مہینوں کا، پچھلے سال ایک کا بلکہ آپ کہہ لیں، الیکشن کمیشن کے رویے کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، اور یہ جانبدار ایک رویہ لگتا ہے جس کے اندر عدالت عالیہ کا حکم آ چکا ہے، ہم سب نے اس کو کور کیا، ٹیلی ویژن پہ وہ سرکولیٹ ہوا، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، زبان زد عام ہے، لیکن اس کے باوجود اگر الیکشن کمیشن کہے کہ ہمیں آرڈر ریسیو نہیں ہوا تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ میں ایک اور گزارش کروں کہ اسی طرح کا ایک پوائنٹ سپریم کورٹ کے سامنے بھی اٹھایا گیا تھا کہ جن لوگوں کو آرٹیکل 63A کے کیس کے اندر، کہ جن لوگوں کو نہیں نوٹس ریسیو ہوا، جو پارلیمان کی عمران خان صاحب کی ڈائریکشن تھی، پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن تھی کہ آپ نے پرویز الہی صاحب کے لیے ووٹ کرنا ہے یا حمزہ شہباز شریف صاحب کے لیے ووٹ نہیں کرنا، کچھ لوگوں نے یہ ڈیفنس لیا کہ ہمیں یہ ڈائریکشنز ان رائٹنگ موصول ہی نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ یہ ٹیلی ویژن کے اوپر چل چکی ہیں، جلسوں میں بات ہو چکی ہے، ہر جگہ کے اوپر یہ بات آلریڈی ہو چکی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ابھی تک حکم کا پتہ ہی نہیں تھا؟ اگر اسی انالوجی کو یہاں پہ استعمال کیا جائے تو جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ 5 منحرف اسپیشل سیٹس کی جو ریزروڈ سیٹس ہیں ان کے اراکین کو نوٹیفائی کر دیا جائے، تو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آرڈر کب آیا ہے، جب ریٹرن آئے گا تو ہم پتہ کریں گے، یہ جانبداری کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اس کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ریٹن آرڈر کیوں نہیں آیا؟ اس کی تو ایک یعنی اتنی اہمیت ہے کہ ہم خان
خان صاحب یوزلی ہائی کورٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ اسی دن ارسال کر دیے جاتے ہیں، بلکہ اس طرح کے اسپیشل کیسز کے اندر ہائی کورٹ کے اندر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ہائی کورٹس میں بھی سپریم کورٹس میں بھی، اس کو کہ جی آپ سیم ڈے آرڈر کر دیں، اس کو کہتے ہیں کہ جی دستی آپ آرڈر، دستی کا الفاظ یوز کیا جاتا ہے. ابھی کیا نا، آج کیا ہے یہ لارجر بینچ نے آج کیا ہے نا، یہ جو بڑا ایک فیصلہ ہے جس سے بہت بڑا یعنی کہ اس وقت اپیرنٹلی نون لیگ اور یہ تمام لوگ بہت خوش ہیں، یہ تو فوراً ہاتھ کے ہاتھ دے دیا انہوں نے فیصلہ. جی بالکل، اور وہ فیصلہ جس سے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ فیصلہ نہیں آ رہا ہے. فیصلہ کیوں نہیں جاری کیا؟ یہ تو بڑا، یہ جو ہائی کورٹ کے پریویس بینچ نے فیصلہ نہیں جاری کیا، یہ تو ہائی کورٹ ہی بہتر آنسر کر سکتی ہے. آپ اور میں کوئی بات کریں تو ہم ہائی کورٹ کے اوپر کوئی ایسی بات الیج نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس طرح کا فیصلہ فوراً ڈیلیور ہو جاتا ہے، بلکہ چند ہی گھنٹوں کے اندر ڈیلیور ہو جاتا ہے. میں اس کی ایک لارجر پولیٹیکل ایشو کے اوپر بھی خان صاحب آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایفیکٹولی اس سارے پروسیس کے اندر ہوا کیا. اس سارے پروسیس میں یہ ہوا کہ آئین نے آرٹیکل 63A کے نیچے یہ کہا تھا کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور جس پارٹی سے ووٹ منحرف ہوتے ہیں اس پارٹی کو ایک پروٹیکشن دی گئی، جس کے اوپر بات بھی ہوئی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اس سارے پروسیس میں، اس 8-10 لیٹیگیشنز میں جو کچھ ہائی کورٹ میں ہوئی اور ایک سپریم کورٹ میں ہوئی، اس میں دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تو صرف لاس ہی لاس ہوا. پہلے ان کے منحرف اراکین علیحدہ ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کی حکومت گر گئی. حکومت اب جب کہ واپس ووٹنگ کروائی جا رہی ہے تو ان کے پاس سمپل میجورٹی موجود نہیں. الیکشن کمیشن ان کی 5 اسپیشل سیٹس کو نوٹیفائی نہیں کر رہا، اور بائی الیکشن کے اندر کیا ہوگا وہ اسی حکومت کے نیچے بائی الیکشن ہوگا، وہ کتنے عرصے کے بعد ہوگا یہ تو ہم نے آلریڈی دیکھ لیا کہ جولائی میں ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ جس پولیٹیکل پارٹی کو آئین نے پروٹیکٹ کرنا تھا کہ آپ کے لوگ منحرف ہو گئے ہیں تو ہم پارٹی کو پروٹیکٹ کریں گے، جتنے بھی فیصلے اس کے اندر سے ریزلٹنٹلی آئے اس کے اندر اس پارٹی کو بظاہر پولیٹیکلی ڈیمیج نظر آیا ہے، اس کو پروٹیکشن کہیں موجود نہیں، حاصل نہیں ہوئی. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک ہے اور یہ بہت اہم موضوع، اہم خبر. پاکستان مسلم لیگ نون اس کے حلیف کل کیا کریں گے، اور پی ٹی آئی اور قاف لیگ کا کل کا کیا ارادہ ہے. کل بہت اہم دن ہے، اس حوالے سے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.